الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وقدوتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، چونکہ یہ مجلس بہت بابرکت اور بہت مبارک مجلس ہے، چونکہ اس مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک کیا جا رہا ہے، آقا کی عظمت، ان کی شان بہت اہمیت والی ہے، اس لیے جس مجلس میں آقا کا ذکر کیا جائے وہ مجلس بڑی مبارک ہے، اور یہ مجلس بڑی باادب ہے، چونکہ ادب کے بغیر سعادت نہیں ملتی۔ محدثین کرام نے، حضرات علماء کرام نے ایک بات یہ فرمائی کہ جس مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہو
تو اس مجلس میں بے عظمتی بے حرمتی قطعاً جائز نہیں. اس لیے صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ حضور کی مجلس میں بیٹھتے تو اس انداز سے بیٹھتے گویا کہ سر مبارک پر پرندے ہوں. یہ فرمایا صحابہ نے کأنہم علی رؤوسہم الطیور. صحابہ حضور کی مجلس میں ایسے باعظمت ہو کر بیٹھتے کہ گویا سروں پر پرندے ہوں, حرکت نہیں کرتے. اور حد یہ ہے حد ادب کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رعب کی وجہ سے آقا کے آنکھ میں آنکھ ڈال کر نہیں دیکھتے تھے. ایک طرف حضور اگر ادھر دیکھتے تو ادھر والے نگاہیں جھکا لیتے اور ادھر والے حضور کا دیدار فرماتے. پھر حضور اگر اپنا رخ ادھر پھیرتے تو ادھر والے سر جھکا لیتے, ادھر والے آقا کا دیدار فرماتے. اور بالکل ادب کے ساتھ, حد ادب کے ساتھ, سر جھکائے ہوئے عظمت کے ساتھ حضور کی مجلس میں بیٹھتے. علماء کرام نے فرمایا کہ جب آقا اگر موجود نہ ہو اپنے جسم مبارک کے ساتھ, لیکن جس مجلس میں آقا کا ذکر کیا جائے تو عظمت کے اعتبار سے وہ مجلس بھی وہی مقام رکھتی ہے جو مجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کی ہے. اس لیے ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ بڑی عظمت کے ساتھ اور احترام کے ساتھ آقا کا ذکر سننا چاہیے. اس لیے جن بھائیوں کو اگر کمر میں درد نہ ہو اور وہ آسانی سے ٹیک چھوڑ سکتے ہوں تو ٹیک چھوڑ دیں. ہاں اگر کسی کو عذر ہے تو الگ مسئلہ ہے, کیونکہ آقا کا ذکر ہو اور ہم بے عظمتی کے ساتھ بیٹھیں تو یہ نبی کی شان میں گستاخی ہے. اور ایک مسلمان سب برداشت کر سکتا ہے, نبی کی شان میں گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتا. کچھ دنوں پہلے ہمارے حیدرآباد ہی کے اندر جو ہنگامہ ہوا سب کو معلوم ہے. ایک بدتمیز نے جو گستاخی کی, مسلمانوں نے اپنا حق مسلمانیت ادا کیا. کیوں؟ گویا یہ پیغام دیا گیا کہ ہم اپنی جان مال, اپنے آپ کو, اپنے اہل و عیال کو, اپنے ماں باپ کو, اپنی اولاد کو, ساری دنیا کو نچھاور کر سکتے ہیں, قربان کر سکتے ہیں, لیکن آقا پر کوئی انگلی اٹھائے, کوئی غلط نگاہ اٹھا کر دیکھے, ہم برداشت نہیں کر سکتے. تو دشمنان اسلام کے ساتھ تو ہمارا یہ معمول ہے. اور خود ہمارا اپنا حد ادب کیا ہے؟ دینی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں تو ایسے بیٹھتے ہیں کہ جیسے ہم کوئی دیوان خانے میں اپنی گپ شپ کی مجلس میں بیٹھے ہوں. حالانکہ حد ادب ہونا چاہیے. اس لیے میں نے گزارش کی اپنی بات شروع کرنے سے پہلے, شریعت میں چونکہ عذر معقول ہے, عذر اگر ہے تو شریعت میں خود معاف ہے, اس لیے عذر ہے تب تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر عذر نہیں ہے یا ہے بھی اور تھوڑی تکلیف برداشت کر سکتے بھی ہوں, تب بھی تکلیف برداشت کرنے میں ثواب سے خالی ہم نہیں ہیں. میرے بھائیوں, قرآن مجید کی ایک آیت میں نے پڑھی ہے, ایک حدیث میں نے پڑھی ہے. اس آیت کے پس منظر میں, آیت کے بیک گراؤنڈ سے پہلے ہم تھوڑا سا غور کریں کہ اللہ رب العزت نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا. کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی.
هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، اعلان کیا کہ روئے زمین پر جتنی چیزیں اللہ نے پیدا فرمائی وہ سب کے سب تمہارے لیے پیدا کی. یہ کائنات کا سارا نظام اگر چل رہا ہے تو وہ اللہ کے بندوں کے واسطے چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. فرمایا کہ یہ رات اور دن کا آنا جانا، کبھی رات چھوٹی تو کبھی دن بڑا، کبھی دن بڑا تو رات چھوٹی. یہ دن اور رات کی جو تبدیلی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں عقل مندوں کے لیے بڑی عبرت کا سامان ہے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت بڑا مقام ہے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان فی اختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. فرمایا کہ یہ رات اور دن کے پیدا، آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں، یہ رات اور دن کے آنے اور جانے میں عقل مندوں کے لیے بہت بڑا عبرت کا سامان ہے. کون عقل مند؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر وقت وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. آسمان و زمین کی اس خلقت کے اندر، پیدائش کے اندر غور و فکر کرتے ہیں. اور جب غور و فکر کر کے اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اس کائنات کا یہ جو نظام چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بے مقصد پیدا نہیں کیا. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. بندہ جب غور کرتا ہے کہ یہ آسمان اور زمین کا یہ جو نظام ہے، اللہ نے یہ کیوں پیدا کیا، کیا ضرورت تھی؟ کبھی رات آیا، کبھی دن آیا، کبھی رات آ گئی، کبھی دن آ گیا، کبھی ستارے چمک رہے ہیں، کبھی سورج نکل رہا ہے، کبھی چاند چل رہا ہے، اور ہر ایک اپنے وقت مقرر کی ایک مقدار کو پورا کر رہا ہے. والشمس تجری لمستقر لها. سورج نکلا، دن میں آیا سر کے اوپر، پھر رات کے وقت ڈوبا، پھر اگلے دن وہ اپنی محور کو اور اپنی منزل کو طے کر کے پھر دوبارہ وہ اسی جگہ پہنچا جہاں سے اسے نکلنا ہے. اور جس وقت نہیں نکلنا ہے تو وہ اسی جگہ جائے گا، اللہ سے اجازت طلب کرے گا. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب سورج روزانہ نکلتا ہے اور رات کے وقت جب ڈوبتا ہے تو وہ اللہ کے سامنے جا کر اجازت لیتا ہے کہ مولا آگے کا کیا حکم ہے. اللہ کی اجازت ہوتی ہے تو پھر وہ سورج پلٹ کر واپس اپنی جگہ پہنچتا ہے اور اگلے دن پھر کائنات کے واسطے طلوع ہوتا ہے. اور جب قیامت آئے گی، اللہ کا فیصلہ ہوگا قیامت کے قائم کرنے کا، تو حق تعالیٰ سے جب سورج ڈوبتے وقت اجازت طلب کرے گا کہ مالک اب آگے کیا حکم ہے، حق تعالیٰ فرمائیں گے کہ بھئی جہاں سے آیا وہیں چلا جا. تو سورج پھر اسی جگہ سے نکلے گا اور اسی وقت حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے اور قیامت کا پورا برہم نظام قائم ہو جائے گا. یہ نظام چل رہا ہے کہ سورج کے نکل کر اپنی جگہ پہنچنے اور ختم ہونے کا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. چاند کے درجات متعین کیے. چاند اپنی جگہ گردش کر رہا ہے، چل رہا ہے، پھر رہا ہے، گرد گھوم رہا ہے اور اپنی جگہ پر وہ نکل رہا ہے. دکھنے میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ چاند مغرب سے نکلتا ہے، دکھنے میں بظاہر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے. لیکن اگر غور کیا جائے، اور آج کی موجودہ سائنس بھی اس کو ماننے پر مجبور ہے، جو اعلان آج سے 1400 سال پہلے قرآن نے کیا کہ سورج نکلتا مشرق سے ضرور ہے لیکن ہر دن کے نکلنے کی جگہ اس کی الگ الگ ہے. دکھنے میں ایک جگہ سے مشرق سے نکل رہا ہے لیکن ہر دن کا نکلنے کی جو جگہ ہے مطلع وہ الگ ہے.
ایسے ہی سورج ڈوبتا مغرب میں ہے، لیکن ہر دن کے ڈوبنے کی جگہ الگ الگ ہے. اس لیے قرآن نے اعلان کیا فلا اقسم برب المشارق والمغارب. حالانکہ مشرق ایک ہے، سورج نکلنے کی ایک جگہ، سورج ڈوبنے کی ایک جگہ، لیکن قرآن نے اس کو جمع استعمال کیا. مشرقوں اور مغرب کے رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں. یہ سارا نظام چل رہا ہے. ایک جگہ قرآن نے کہا وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ. نہریں بہ رہی ہیں، سمندر بہ رہا ہے، اپنی جگہ چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے نظام چلایا. کسی جگہ بارش برسایا تو وہ بارش انسانوں کے لیے رحمت کا باعث ہے، کسی جگہ بارش برسایا تو وہ لوگوں کے لیے زحمت کا اور عذاب کا باعث ہے. ایک ہی چیز ایک انسان کے لیے رحمت کی چیز ہے اور ایک انسان کے لیے زحمت کی چیز ہے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رات کو تمہارے لیے لباس بنایا. وَالنَّوْمَ سُبَاتًا. رات کو نیند کو راحت کا ذریعہ بنایا. ایک جگہ کہا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. دن کو ہم نے معاش کا، کمائی کا ذریعہ بنایا. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. رات کو ہم نے لباس بنایا، انسان سکون اختیار کر سکے. یہ سارا جو نظام چل رہا ہے، ستارے اپنی جگہ سے نکل رہے ہیں اور ستارے اپنی جگہ جا کر ڈوب رہے ہیں. ان ستاروں کو آسمان کے لیے زینت کا اور زیب و زینت کا اور خوبصورتی کا ذریعہ قرآن مجید نے قرار دیا. لیکن یہ سب نظام کیوں چل رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. ساری چیزیں اللہ نے تمہارے لیے پیدا فرمائی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی بھی اگر روئے زمین پر اللہ کہنے والا باقی رہے گا، اللہ تعالیٰ اس وقت تک کائنات کے نظام کو باقی رکھیں گے، ختم نہیں کریں گے، یعنی قیامت نہیں آئے گی. ایک آدمی بھی اللہ کہنے والا ایک آدمی بھی باقی رہے گا، اللہ تعالیٰ اس پورے نظام کو ایسے ہی چلائیں گے جیسا یہ نظام اس وقت چل رہا ہے. اور جب روئے زمین پر ایک آدمی بھی اللہ کہنے والا باقی نہیں رہے گا، اس وقت قیامت آئے گی. یہ سارا نظام چل رہا ہے، ہر چیز اپنے وقت پہ چل رہی ہے. سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک خاتون نے عرض کیا کہ میں نے اللہ کی توحید کو ایک چرخے سے پہچانا. چرخہ اس زمانے میں چلتا تھا جس سے تاگے نکالتے تھے، کپڑا بنتا تھا. ہمارے نوجوان بچے ہیں، بھائی ہیں، شاید نہ سمجھے تو ان کو سمجھانے کے واسطے کہتا ہوں کہ آپ نے گاندھی جی کی تصویر دیکھی ہوگی اور گاندھی جی کے سامنے ایک پہیا نما ایک چیز ہے، وہی ہے چرخہ. پہلے زمانے میں اس سے کپڑے، آج کل تو مشینیں آ گئی، پہلے زمانے میں اس میں روئی کے ذریعے تاگا نکالتے تھے، کپڑا بنتا تھا، اس کو چرخہ کہتے ہیں. تو اس بڑھیا نے عرض کیا کہ میں نے توحید کو ایک چرخے سے پہچانا. تو لوگوں نے پوچھا تعجب سے کہ اس چرخے سے تو نے اللہ کی توحید کو کیسے سمجھا؟ تو اس نے کہا کہ جب میں نے اس کائنات پر غور کیا، ہر چیز اپنے اندازے سے چل رہی ہے، ہر چیز اپنے مطابق چل رہی ہے، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ یہ بغیر خود سے چل جائے، کیونکہ یہ ایک چرخہ جو میرے ہاتھ میں ہے، جب تک میں اس کو اپنی مرضی سے نہ چلاؤں یہ نہیں چل سکتا. تو پھر کائنات کا اتنا بڑا نظام خود سے چل جائے یہ کیسے ممکن ہے؟ اس لیے میں نے سمجھا کہ اس کائنات کے نظام کو چلانے والا کوئی نہ کوئی ضرور موجود ہے. پھر جب میں نے غور کیا کہ اس چرخے کو اگر میں اپنی مرضی سے چلاؤں اور میں اپنے اعتبار سے چلاؤں تو یہ چرخہ صحیح چلے گا. اگر ہر ایک کے ہاتھ میں یہ چرخہ آ جائے تو پھر یہ ایک چرخہ جا کر کچھ اور بن جائے گا. تو جب میں نے دیکھا کہ یہ ایک معمولی سا چرخہ دو لوگوں کے ہاتھ میں نہیں چل سکتا، تو اتنے بڑے کائنات کا نظام ایک اللہ کے علاوہ دو خداؤں کے ساتھ کیسے چل سکتا ہے؟ اس لیے میں نے یقین کر لیا کہ توحید ہے، اللہ ایک ہے. میرے بھائیوں، یہ پورا نظام جو چل رہا ہے
یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے چلایا ہوا نظام ہے، اور ایک ایک چیز ایسی ہے کہ انسان اگر غور کرے تو شاید حق عبدیت ادا نہ کر پائے۔ اس لیے قرآن نے ایک جگہ کہا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو ہر مانگی ہوئی چیز دے دی۔ آتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، انسانوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جو کچھ تم اللہ سے مانگتے ہو اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں تم کو عطا کی۔ میرے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ صاحب اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کہ ہر مانگی ہوئی چیز دے دیا، میں مختلف چیزیں مانگتا ہوں مجھے نہیں ملتی، میں بیمار ہوں میں دعا کر رہا ہوں یا اللہ مجھے صحت دے دے، بظاہر صحت نہیں مل رہی، میرے گھر میں میری بیٹی اور شادی کی عمر کو پہنچ گئی، میرے دل پر کلیجے پر آرے چل رہے ہیں، تڑپ تڑپ کے روزانہ دیکھتا ہوں میری اپنی بیٹی کو، اور معاشرے کے اس جہیز کے ناسور کی وجہ سے میری بچی کا رشتہ نہیں ہو پاتا، روزانہ اللہ سے بلک بلک کر دعا کر رہا ہوں مولا میری بچی کا بہتر سے بہتر رشتہ کر دے، لیکن بظاہر کوئی رشتہ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، ملازمت میں نقصان ہو رہا ہے، مختلف پریشانیاں مجھے گھیری ہوئی ہیں، اور اس کے نتیجے میں کبھی یہ عامل کے پاس، کبھی اس عامل کے پاس، کبھی اس ملا کے پاس، کبھی اس بابا کے پاس پہنچ رہا ہوں، گا رہا ہوں کہ شاید کہیں سے کچھ بیڑا پار ہو جائے، کچھ ہوتا نظر نہیں آتا۔ ہر ایک سے دعا کی درخواست کرتا ہوں، کوئی اللہ والا ملتا ہے تو صاحب میں بڑا پریشان ہوں میرے لیے دعا فرما دے، لیکن حالات بنتے نظر نہیں آتے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے آتاکم من کل ما سألتموه، جو کچھ تم نے مانگا وہ ہم نے سب تم کو دے دیا۔ تو بظاہر نہیں سمجھ میں آ رہی بات، اسی لیے مفسرین کرام نے فرمایا علی حسب مصالحکم، اس آیت کی تفسیر میں فرمایا علی حسب مصالحکم، اللہ تعالیٰ نے تم کو تمہاری مانگی ہوئی ہر چیز دی، لیکن وہ تمہاری سمجھ کے اعتبار سے نہیں بلکہ اللہ کی مصلحت کے اعتبار سے۔ مولا کا نظام مصلحت کچھ الگ ہے جو بندوں کے سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا ہر کام مصلحت والا ہے، ان کا کوئی کام مصلحت سے خالی نہیں ہے، ہر کام ان کا پلاننگ والا ہے، ہر کام ان کا اب ان کی مصلحت کے اعتبار سے ہے جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ اس لیے بظاہر ایسا دکھ رہا کہ میرا کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا، لیکن اس میں بہت بڑی مصلحت ان کی پوشیدہ ہے، کیونکہ وہ بڑے حکیم ہیں، وہ بڑے خبیر ہیں، وہ ہر چیز کا کام حکمت کے ذریعے کرتے ہیں، اور جو سب سے بڑا حکیم ہوگا وہ حکمت ہی کے ساتھ فیصلے کرے گا۔ اس لیے حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا حال بھی بڑا عجیب ہے۔ حضور نے فرمایا مومن کا حال بھی بڑا عجیب ہے، اس کا ہر معاملہ فائدے سے خالی نہیں۔ صحابہ نے بڑے تعجب سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا مطلب ہے؟ تو فرمایا کہ جب وہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، دعا کرتا ہے، تو اس کا ہر لمحہ فائدے سے خالی نہیں، یعنی وہ جو مانگتا ہے اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اور تین باتیں آقا نے فرمائی۔ بندہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے یہ دے دے، یا اللہ مجھے ایسا کر دے، یا اللہ مجھے ایسا کر دے، اے اللہ ایسا کر دے، بندہ مختلف دعائیں اپنے اعتبار سے مانگتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اس کا فائدے سے حال خالی نہیں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ بندے کو مانگی ہوئی چیز عنایت کر دیتے ہیں، مل جاتی ہے، یہ مانگا مل گیا، یہ مانگا مل گیا، یہ مانگا مل گیا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دعائیں قبول ہو رہی ہیں۔ صاحب کسی اللہ والے سے دعا کرا دی اور اس مانگی ہوئی اعتبار سے چیز مل گئی تو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ صاحب فلاں صاحب کی دعا قبول ہو گئی، وہ بڑے مستجاب الدعوات ہیں اور ان کی دعا قبول ہو گئی، دعا لگ گئی اور میرا بیڑا پار ہو گیا۔ اور آقا نے دوسری بات یہ فرمائی کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ دعا مانگتا ہے لیکن بظاہر ملتا نہیں ہے، لیکن اللہ نے اگر اس کے حق میں کوئی آفت کوئی مصیبت لکھ رکھی ہے، چونکہ غیب کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں، آگے میرے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے سوائے اللہ کے کسی کو نہیں معلوم۔
اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے کہ میری تقدیر میں، میرے فیصلے میں میرے لیے آگے کوئی مصیبت لکھ رکھی ہے. مثلا گاڑی سے جا رہا ہوں، ایکسیڈنٹ ہونا مقدر میں لکھ رکھا ہے، اللہ نے طے ہے. اور میرا، آپ کا، ہر مسلمان کا ایمان ہے تقدیر کے خلاف کچھ نہیں ہوتا. جو اللہ نے لکھا وہ ہو کے رہے گا. والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، یہ ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، چاہے وہ تقدیر اچھی ہو چاہے وہ تقدیر بری ہو. تقدیر بری ہمارے اعتبار سے، ورنہ اللہ کا ہر کام تو مصلحت والا ہے. ان کا کوئی کام مصلحت سے خالی نہیں، ان کا ہر کام میں خیر ہی خیر ہے. ہر کام ان کا خیر ہے. بظاہر ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. میرے والد کا انتقال ہو گیا، میری والدہ کا انتقال ہو گیا، میرے عزیز کا انتقال ہو گیا، بلک بلک کے رو رہا ہوں، دل پھٹ گیا. بظاہر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ صاحب اس میں کیا خیر ہے، لیکن خیر ہے. وہ خیر ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. ضروری نہیں ہے کہ ہمیں ہر چیز سمجھ میں آ جائے. کیوں؟ اس لیے کہ جس ذات نے فیصلہ کیا وہ لامحدود ہے اور ہماری عقل محدود ہے. ہماری عقل محدود ہے، ہماری سوچ محدود ہے، ہماری نظر محدود ہے، ہماری سماعت محدود ہے، ہماری ہر چیز محدود ہے. میں بظاہر دیکھ رہا ہوں تو یہ دیوار نظر آ رہی، بس دیوار کے پیچھے کیا ہے مجھے نظر نہیں آ رہا. میں کوئی چیز سن رہا ہوں تو ایک لمٹ تک سن سکوں گا، اس کے آگے نہیں سن سکوں گا. لیکن ان کا ہر کام وہ لامحدود ہے. ان کی جگہ، ان کا ہر جگہ نظر ہے. اور کیسی نظر ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ اگر سیاہ جنگل ہو، اللہ تعالیٰ کی سماعت کو، اللہ کے دیکھنے کو، اللہ کے جاننے کو میرے آقا نے تشبیہ دی، سمجھایا. اور یوں فرمایا کہ اگر بالکل جنگل ہو اور گہرا جنگل، بڑے بڑے خطرناک بڑے قسم کے درخت لگے ہوئے ہوں، اور ان درختوں کی وجہ سے جنگل گھرا ہوا ہے، اندھیرا ہے، اس کے اوپر ابر آ جائے اور گہرا ابر آ جائے، مکمل اندھیرا چھا جائے، اور پھر وہاں کوئی کالا پہاڑ ہو. چونکہ دنیا میں الگ الگ کلر کے پہاڑ ہیں. یوم کالعہن المنفوش قرآن مجید نے بیان کیا. جب پہاڑ اڑیں گے اللہ کے سور پھونکنے کے نتیجے میں، تو پہاڑ اڑیں گے، کہیں سے لال، کہیں سے کالے، کہیں سے پیلے، کہیں سے سفید، اور ایسے آئیں گے جیسے رنگین اون کے ڈلے ہوں. بازار میں سوٹر بننے کے واسطے اون ملتا ہے. اب آج کل تو سب ریڈی میڈ ہے، لیکن پہلے کی عورتیں سوٹر بنتی تھی تو اون ملتا تھا بازار میں، کلر کلر کے اون ملتے تھے. تو پہاڑ اڑیں گے سور پھونکنے کے نتیجے میں، تو قرآن نے اس کو بیان کیا کہ ایسے دکھیں گے جیسے رنگین اون کے ڈلے اڑ رہے ہوں. تو آقا نے فرمایا کالا پہاڑ، کالا جنگل، گھنے درختوں سے گھرا ہوا، ابر خطرناک طریقے سے، اور پھر اس میں کالا پہاڑ ہو، اور اس کالے پہاڑ پر ایک کالی چیونٹی چل رہی ہو. حق تعالی جل شانہ اس چیونٹی کے چلنے کی آواز کو بھی سنتے ہیں. مولا کی ذات ایسی ذات ہے، وہ ایسے پروردگار ہیں اور وہ ایسا علم رکھتے ہیں. ان کی ذات بابرکت ایسی ہے کہ وہ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، ہر چیز ان کے سامنے ہے. ہم بظاہر مایوس ہوتے ہیں کہ صاحب اتنا سب کچھ ہو جا رہا دنیا کے اندر، ظالم اتنا ظلم پھیلا دے رہا، اتنا وہ کر دے رہا، مسلمانوں کو پریشان کر دے رہا، ویسا ہو جا رہا، نبی کی شان پہ گستاخی ہو جا رہی، سب کچھ ہو جا رہا، آخر کب آئیں گا عذاب؟ یہ عام طور پہ ہماری سوچ ہے. مولا یہ سب چیزیں تھوڑا سا دکھلاتے ہیں، ایمان کے آزمائش کا ایک ذریعہ ہے. کتنا ایمان جاگا ہوا ہے، کتنا ایمان مردہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ ایمان کی چنگاری کو بھڑکانے کے واسطے ان دشمنان اسلام کو اس قسم کا موقع دیتے ہیں. اس سے مسلمان کا جذبہ جاگتا ہے. اس لیے جو بیماریاں آتی ہیں، بظاہر بیماری آئی، مصیبت آئی، لیکن اگر غور کیا جائے تو اس بیماری کے اندر بندہ مولا کی طرف رجوع ہوتا ہے.
جیسے ایک باپ ہو، نوجوان اس کا بیٹا ہو، اور وہ بیٹے کو اس نے پال پوس کے بڑا کیا، ضرورتوں کی تکمیل کیا، اعلیٰ تعلیم دلوایا، سب کچھ کیا جو ایک باپ کر سکتا تھا اس سے زیادہ طریقے سے کیا، لیکن نوجوان بیٹا اپنے باپ کا مخالف بن گیا اور باپ کے منشے اور باپ کے مزاج کے خلاف کام کرنے لگا، باپ ناراض ہو گیا، تو اتنا سخت ناراض ہو گیا کہ دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ لوگ سمجھاتے رہے کہ صاحب معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، نہیں معاف نہیں کرتا، کیا کچھ نہیں کیا اس کے ساتھ میں۔ اور اگر وہی بیٹا تھوڑا سا بیمار پڑ جائے، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود، اور بڑا کوئی سخت بیماری میں مبتلا ہو جائے، تو اس سخت دل باپ کو بھی رحم آ جاتا ہے اور اس کا دل بھی پگھل جاتا ہے۔ ایک ماں جو اپنی اولاد سے محبت رکھتی ہے، ماں کی ممتا سب سے آگے چیز ہے۔ اسی لیے آقا نے بھی بڑی عجیب مثال فرمائی۔ ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، کون میری حسن سلوک کا زیادہ مستحق ہے میرے ماں باپ میں؟ من احق بصحبتی یا رسول اللہ، حضور میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے میرے ماں باپ میں سے؟ آقا نے فرمایا امک، تمہاری ماں ہے۔ انہوں نے پھر کہا ثم من، حضور پھر کون؟ کہا امک، تمہاری ماں۔ پھر انہوں نے عرض کیا ثم من یا رسول اللہ، حضور پھر کون؟ کہا امک۔ 3 مرتبہ حضور نے ماں کا واسطہ دیا کہ تمہاری ماں تمہاری حسن سلوک کی زیادہ مستحق ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا ثم من یا رسول اللہ، قال ابوک۔ جب 4تھی مرتبہ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ پھر کون ہے، تب حضور نے فرمایا تمہارے والد ہیں۔ محدثین نے فرمایا کہ باپ کو 4تھے درجے میں اور اس سے پہلے 3 مرتبہ ماں کا ذکر کیا، اس کی حکمت یہ کہ قرآن نے اس کو بیان کیا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا۔ یہ 3 تکلیفیں عورت برداشت کرتی ہے، ایک حمل، دوسرا وضع حمل، اور تیسرا دودھ۔ کوئی بھی انسان، میں عام طور پہ ایک مثال دیا کرتا ہوں ماں کی ممتا کو سمجھنے کے واسطے، ماں کے احسان کو سمجھنے کے واسطے۔ ہمارے نوجوان بھائی بھی ہیں، ان کو بھی سمجھانے کے واسطے کہتا ہوں، کبھی تھوڑا کسی موقع پر آپ تھوڑا سا ایک پتھر لیں، وزندار چھوٹا پتھر، بالکل چھوٹا نہیں، تھوڑا سا وزن والا، اور آپ اپنا ہاتھ لمبا کر کے اس پتھر کو اپنے ہاتھ پہ رکھ کے ہاتھ پھیلا دیں۔ کتنی دیر آپ رکھ سکتے ہیں غور کیجیے۔ آپ یہ لمٹ سے زیادہ وزن اگر آپ کے جسم پر پڑ جائے تو آپ ان بیلنس ہو جائیں گے، ممکن نہیں ہے کہ ہم برداشت کریں۔ ایک پتھر آزما کے دیکھ لیں، ایک پتھر کو ہاتھ میں لے کر 1 منٹ 2 منٹ، شاید بمشکل 3 منٹ، اس سے زیادہ نہیں، مجبور ہو کے یہ ہاتھ سن ہونا شروع ہوگا اور آدمی لاچار ہو کے ہاتھ چھوڑ دے گا پتھر کو۔ ایک ماں نے اپنے وزن سے زیادہ 1-2 دن نہیں، 1-2 ہفتے نہیں، 1-2 مہینے نہیں، 9 ماہ کا ایک وزن کو اپنے پیٹ کے اندر رکھا ہے۔ اس ماں کی ممتا کو کیوں اتنی ممتا زیادی ہے؟ جس نے 5 ماہ میں جب اس بچے پر روح پڑ گئی تو اس کے بعد سے اس نے اپنا خون پلایا اس کو غذا کے طور پر۔ ماں کا مقام اس لیے زیادہ بلند ہے، ایک تو حمل کی تکلیف، دوسرا وضع حمل، اس بچے کا دنیا میں آنے کے وقت ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری ماں فریش ہیں، بستر پر ہیں، اور ایسے بستر پر ہیں کہ وہ کوئی ضرورت پوری نہیں کر سکتی، میں ان کی ایسے ہی ضرورت پوری کرتا ہوں جیسے بچپن میں انہوں نے میری ضرورت پوری کی۔ جیسے چھوٹے بچے کی ضرورت ماں پوری کرتی ہے، خود کچے میں سوئے گی لیکن بچے کو کبھی کچے میں سونے نہیں دے گی۔ ماں کی ممتا تو یہ ہے، خود بھوکے رہے گی لیکن اولاد کو بھوکا نہیں دیکھ سکتی۔ حضرت عائشہ کے پاس ایک خاتون آئی،
اپنی 2 بچیوں کو لے کر کچھ مانگا. ایک کھجور تھا اما جان حضرت عائشہ کے پاس اور کچھ نہیں تھا. حضرت عائشہ نے وہ ایک کھجور دے دیا. تو اس عورت نے کھجور کے 2 ٹکڑے کر لیے اور بھوکی تھی، لیکن آدھا کھجور ایک بیٹی کو اور آدھا کھجور ایک بیٹی کو دے دیا، خود بھوکے رہ گئی. جب آقا تشریف لائے تو بڑا تعجب سے حضرت عائشہ نے عرض کیا رسول اللہ آج ایسی بات ہو گئی. اس نے ذرا چکا تک نہیں اور وہ ایک کھجور کو بھی اس نے 2 بیٹیوں میں تقسیم کر دیا. سلام ہو میرے آقا پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں عائشہ، یہی تو وجہ ہے کہ اگر کوئی عورت اپنی عزت اور اپنے عفت کا اور اپنی عصمت کا اور اپنی امانت کا حفاظت کر کے اپنی بیٹیوں کی حفاظت کرے اور اس پر وہ کوئی آنچ نہ آنے دے، تو ایسی خاتون کو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یہ فرمایا. تو ماں تو ایسی ہے، ایسی ممتا ہے ماں کے اندر. تو ایک تو وضع حمل کی تکلیف. تو صحابی نے آ کر عرض کیا رسول اللہ بالکل بچپن میں جیسے ایک ماں اپنے بچے کی ساری ضرورتوں کی تکمیل کرتی ہے، کھلانے سے لے کر ضرورتوں کی تکمیل تک، وہ ساری ضرورتیں میں اپنی ماں کی پوری کرتا ہوں. اور اب میری ماں کی خواہش حج کرنے کی ہے یا رسول اللہ میں اپنی ماں کو اپنے کندھے پر سوار کر کے مدینہ المنورہ سے لے کر چلوں اور مکہ پہنچوں، طواف کراؤں اور پھر وہاں سے عرفہ کے میدان میں لے جاؤں، عرفہ سے مینا لے جاؤں، مینا سے مزدلفہ لے جاؤں اور پھر مینا لے کر آؤں اور پورا حج کے ارکان کو اپنے کندھے پر بٹھا کر کرا کر واپس مدینہ لے کر آؤں. اللہ کے رسول کیا میں نے اپنی ماں کے حق کو ادا کر دیا؟ سلام ہو میرے آقا پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرایا اور فرمایا کہ حق تو دور کی بات، تجھے دنیا میں لاتے ہوئے تیری ماں نے جو ایک آہ نکالی تھی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس ایک آہ کے حق کو بھی تو نے ادا نہیں کیا. ایک حق، ایک آہ کو بھی ادا نہیں کر سکا. بقیہ حق تو دور کی بات ہے. آج نوجوان ماں کو باپ کو ستاتا ہے. ماں کہتی بیٹا یہ کام نہ کر، باپ کہتا بیٹا یہ کام نہ کر. رہنے دو، جوانی میں آپ لوگ نہیں کرے کیا، ہم کرے تو دکھ رہا. یہ الفاظ ہیں آج کے نیو جنریشن. باپ ایک تڑپ کے ساتھ کہتا ہے بیٹا یہ کام مناسب نہیں ہے، میں تجربات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. چو بیٹا جی تمہارے کیا معلوم. یہ الفاظ ہیں نوجوان کے. تمہارے کو کیا معلوم؟ نہ معلوم ہوتا تو دنیا میں تو کہاں سے آتا. لیکن الفاظ ہیں نوجوان کے. احترام ختم ہو گیا ماں باپ کا، عزت و احترام ختم ہو گیا ماں باپ کا. قرآن نے کہا یہ 3 وجوہات ہیں، 3 چیزیں. ایک حمل، دوسرا وضع حمل بچہ پیدا کرتے وقت، اور پھر اس کے بعد 2 سال تک عورت جو اپنے بچے کو اپنا خون پلاتی ہے دودھ کی شکل میں. یہ 3 وجوہات سے اللہ رب العزت نے عورت کو مقام دیا باپ سے زیادہ. اس لیے یہ سمجھنا چاہیے ایک ماں کا جب یہ مقام ہے کہ اپنے اولاد کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتی، تو وہ اللہ جو ایسی 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھتے ہیں وہ اپنے بندوں کو اپنے راستے سے ہٹتا ہوا دیکھ کر کب برداشت کریں گے. اور 70 کا جو عدد ہے یہ 70 صرف ایک سمجھانے کے واسطے ہے. اس لیے آپ دیکھیے جنت کا ذکر آئے گا 70 کا ذکر ہے، حوروں کا ذکر ہے 70 کا ذکر ہے، 70,000 کا ذکر ہے، جنت کے پیالوں کا ذکر ہے 70,000 کا، دسترخوان کا ذکر ہے 70,000 کا، حوریں ملیں گی 70,000 کی. 70,000 کا جو ذکر آیا ہے محدثین نے فرمایا کہ اس زمانے میں یہ آخری حد تھا، آخری عدد. اس کے آگے کوئی عدد نہیں تھا عربوں کا. تو کثرت کو بیان کرنے کے واسطے حضور نے 70,000 کا ذکر کیا، ورنہ کوئی حد ہی نہیں ہے اس کی. اللہ رب العزت اپنے بندوں سے اس سے زیادہ محبت فرماتے ہیں. آپ غور کیجئے کہ اس ساری پوری کائنات کے نظام کو مولا چلا رہے ہیں انسان کے واسطے، اور انسانوں میں بھی اللہ کے مطیع و فرما بردار بندوں کے واسطے. لیکن کہیں بھی اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ دیکھو یہ چیز ہم نے دی، احسان کیا.
سورج میں نے بتلایا سورج نکل رہا ہے، چل رہا ہے، اگر یہ سورج نہ آئے تو پھر پھلوں کے اندر بڑھوتری بھی نہیں ہو سکتی۔ پھل میں جو بڑھوتری ہوتی ہے، پھل بڑھتا ہے اپنے سائز سے، تو پھلوں میں جو سائز آتا ہے وہ سورج کی روشنی کی وجہ سے ہے۔ پھلوں میں جو مٹھاس یا کھٹاس پیدا ہوتی ہے وہ چاند کی روشنی کی وجہ سے ہے۔ یہ سب اللہ کے کام ہے، اللہ تعالیٰ کے ہر کام مصلحت والے ہیں، کوئی کام ان کا مصلحت کے بغیر نہیں ہے۔ تو وہ دعا کے سلسلے میں کہہ رہا تھا، حضور نے فرمایا کہ مومن کے ہر صورت میں فائدہ ہی فائدہ۔ تو بسا اوقات آنے والی مانگی ہوئی چیز مل گئی، فائدہ۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان پر کوئی آفت، کوئی مصیبت آنے والی ہے، حق تعالی جل شانہ اس بندے کی مانگی ہوئی دعا کو وسیلہ بنا کر آنے والی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں۔ نماز پڑھ کے بندے نے دعا کی، یا اللہ ہر قسم کے آفات سے مجھے محفوظ فرما، یا اللہ ہر قسم کی آفتوں سے محفوظ فرما، اور مقدر میں وہاں لکھ رکھا تھا اللہ نے کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوگا، اس کا نقصان ہوگا، تو یہ دعا سبب بنے گی اور اس آنے والی مصیبت کو اللہ پاک ٹال دیں گے، فائدہ ہے۔ اور تیسری بات حضور نے فرمائی، کل آخرت میں بندہ بڑا کھڑا ہوا ہوگا، اللہ رب العزت فیصلے فرمائیں گے، مولا بڑے جلال میں ہوں گے، ہر آدمی پریشان ہوگا، حتیٰ کہ انبیاء بھی نفسی نفسی کہہ کر پکاریں گے، سب بڑے پریشان ہوں گے۔ اس موقع پر بندہ اپنے اعمال کو جب دیکھے گا تو محسوس کرے گا کہ بہت نیکیوں کا خزانہ ہے، تو بڑے تعجب سے سوچے گا کہ اتنی نیکیاں تو میں نے کی نہیں، یہ نیکیاں آئی کہاں سے؟ حیران پریشان ہوگا کہ اتنی نیکیاں میں نے کی نہیں زندگی میں، اور یہ نیکیوں کا خزانہ ہے۔ تو کافی دیر کے بعد حق تعالیٰ فرمائیں گے کیا بات ہے، کیوں پریشان ہے؟ بندہ عرض کرے گا کہ یا اللہ اتنی نیکیاں ہیں اور یہ نیکیاں میں نے کی نہیں۔ حق تعالیٰ مسکراتے ہوئے فرمائیں گے دنیا میں تو نے یہ دعا مانگی؟ بندہ عرض کرے گا ہاں مانگا۔ اللہ فرمائیں گے ملا؟ بندہ عرض کرے گا نہیں ملا۔ اللہ پھر فرمائیں گے فلاں دعا مانگا؟ مانگا، ملا؟ نہیں ملا۔ ایسی ساری دعائیں جو دنیا میں بندے نے کی اور اسے بظاہر وہ چیزیں دنیا میں نہیں ملی، اللہ تعالیٰ وہ ساری دعاؤں کو گنوائیں گے اور بندے سے اقرار کرائیں گے کہ یہ ساری چیزیں ملی، بندہ کرے گا نہیں ملی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ ساری دعاؤں کو ہم نے تیرے لیے آخرت میں ذریعہ اور ثواب کا ذریعہ قرار دیا، اور وہ ساری تیری مانگی ہوئی دعاؤں کو ہم نے نیکی کی شکل میں یہاں رکھ دیا۔ آج یہ تیری دعائیں تیری نیکی ہے، کا ذریعہ ہیں۔ حدیث میں آقا نے فرمایا اس موقع پر بندہ یہ تمنا کرے گا، اور یہ بات کہتے ہوئے آقا نے مسکرایا، اور حدیث میں اس حدیث کو سلسلۃ الضحک کہتے ہیں۔ آقا نے مسکرایا، صحابی نے مسکرایا، تابعی نے مسکرایا، جس نے بھی یہ روایت کو بیان کیا سب نے مسکرایا، اس لیے اس حدیث کا نام سلسلۃ الضحک ہے۔ اللہ تعالیٰ مسکراتے ہوئے فرمائیں گے، آقا نے یہ بات مسکراتے ہوئے فرمائی کہ بندہ اس وقت یہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی، سب آخرت کے لیے ہوتی تو اچھا تھا۔ یہ اللہ کا ہر کام مصلحت والا ہے، ان کا کوئی کام مصلحت سے خالی نہیں ہے۔ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی مصلحت مولا کی بات، اور وہ ہماری اپنی نقص ہے، ہماری اپنے محدود عقل ہے، جس کی وجہ سے ان کے لامحدود فیصلے سمجھ میں نہیں آتے۔ اسی لیے تو عبدیت کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دے، وہ جو چاہے کرے، مولا میں آپ کا بندہ ہوں، میں آپ کے فیصلے پر راضی ہوں، آپ جو فیصلہ کرے میں راضی ہوں۔ اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات کے نظام پہ میرے بھائیوں کہیں یہ نہیں فرمایا کہ یہ دیکھو یہ چیز دی ہم نے، احسان کیا تم پر، سورج کا نظام چلایا احسان کیا، چاند کا نظام چلایا احسان کیا، یہ چیزیں دی احسان کیا، یہ چیزیں دی احسان کیا، حالانکہ یہ ساری چیزیں تو مولا کے احسان کی ہیں۔ اسی لیے تو کہا کہ اگر تم اللہ کی نعمت کو گننا چاہو گے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی ایک نعمت کو بھی گننا چاہو گے تو نہیں گن پاؤ گے، ایک نعمت۔
محدثین نے فرمایا کہ ایک نعمت تو گننا تو کوئی مشکل نہیں ہے. ایک نعمت اللہ نے کھانا کھلایا نعمت ہے تو یہ تو گننا آسان ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ایک نعمت کے ذریعے کتنی نعمتیں ہیں. میں ایک روٹی کھایا, ایک روٹی کا ٹکڑا کھایا, سوال یہ کہ یہ روٹی آئی کہاں سے؟ اب تصور کیجئے اس پورے کسان کے مرحلے تک. کسان نے زمین پہ ہل جوتا, ایک مقررہ مقدار تک زمین بویا, اس میں دانہ ڈالا, پانی ڈالا. اگر پانی اوور لمٹ ہو گئی تو کھیتی پوری خراب. دنیا جانتی ہے بارش اگر زیادہ ہو گئی کھیتیاں پوری خراب ہو جاتی ہیں, دھان پورا ختم ہو جاتا ہے. لمٹ سے ضروری ہے. حتیٰ کہ دانہ بھی اگر زیادہ گہرائی زمین کے اندر چلا گیا تو وہ دانہ نہیں اگتا. ہر چیز لمیٹڈ ہونی چاہیے. ایک کسان زمین میں ہل جوتا, دانہ بویا, پانی ڈالا, پورا لیول رکھا. 21 دن کے بعد اندر سے کوپل نکلا, اس کوپل وہ بڑی ہوئی اور ایک مرحلے کے بعد اس پہ دانہ آیا. وہ دانہ پکا, کاٹا, کاٹ کے پھر باضابطہ کھلیان الگ کیا, بھوسا الگ کیا, دانہ الگ کیا. وہ پورا دانے کو پھر اس نے پالش کیا, پھر لا کر مارکیٹ میں بیچا. مارکیٹ سے دکاندار نے خریدا اور دکاندار سے میں نے خریدا. گھر پہ لا کے گرنی پہ پھر میں نے اس گیہوں سے آٹا پسایا. وہ آٹا گھر پہ لا کے دیا. گھر والی نے آٹا بھگایا, پیڑا بنایا, روٹ بیلا, توے پر ڈالا اور اس کے بعد وہ روٹی میرے سامنے آئی, میں نے توڑ کر کھایا. ایک لقمے کے اندر اتنا بڑا مرحلہ ہے. انسان کہاں کہاں اللہ کی نعمت کو شکر ادا کر سکتا ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, فرمایا اللہ کی ایک نعمت کو گننا چاہو تو نہیں گن پاؤ گے. لیکن انسان, ان الانسان لظلوم کفار, بڑا ہی ناشکر ہے انسان, بڑا ہی ظالم ہے. اللہ کی نعمت کھاتا ہے, اللہ کی نعمت کی ناقدری کرتا ہے. آقا نے فرمایا کہ حدیث میں جب بندہ ناشکری اور نافرمانی کرتا ہے تو آسمان کے فرشتے کہتے ہیں مولا آپ حکم دے دیں ہم ان سب کو پیس کر رکھ دیں. زمین آسمان کہتا ہے کہ یا اللہ آپ حکم دے دیں میں ان پر گر جاؤں. زمین کہتی ہے مولا حکم دے میں پھٹ جاؤں اور ان کو اپنے اندر سمو لو. پہاڑ کہتا ہے کہ یا اللہ یہ تیرا کھا کر تیری نافرمانی کرتے ہیں, آپ حکم دے کہ میں ان کے اوپر گر جاؤں اور ان کو پیس کر رکھ دوں. لیکن سلام ہو اللہ کی رحمت پر. حق تعالی جل شانہ فرماتے ہیں تمہیں کیا غرض ہے, یہ میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے. سبحان اللہ, یہ میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے, تمہیں اس سے کیا غرض ہے. اس لیے ایک مرتبہ بھی 70 سال کی عمر کے گناہوں میں لطف پت ہو کر بھی, اللہ کی مسلسل نافرمانی کر کے بھی ایک مرتبہ بھی آ کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کہہ دے مولا اپنے گناہوں پر نادم ہوں, اللہ تو معاف کر دے. حدیث میں آتا ہے اللہ کی رحمت بندے پر ایسے متوجہ ہوتی ہے جیسے ایک چھوٹا بچہ جب چلنے کی مشق کرتا ہے اور ماں اس کو چلانا چاہتی ہے اور وہ گرتا ہے لیکن ماں اس کو چھوڑتی ہے تاکہ وہ چلے, اور جب تھوڑا سا چل کر وہ گرنے کے قریب ہوتا ہے تو ماں جا کر لپیٹ کر اپنے بچے کو سینے سے لگاتی ہے. بندہ مسلسل نافرمانی کر کر بھی ایک مرتبہ اللہ کے سامنے کہہ کر مولا مجھے معاف کر دے, اللہ رب العزت اس ماں سے زیادہ اپنی رحمت کے ساتھ اس بچے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. کتنے کریم ہیں میرے پروردگار. ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اللہ کی طرف متوجہ ہوں, معافی مانگو اللہ سے. یہ حالات دنیا پہ جو لائے جا رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اللہ کے ہم نافرمانی میں مسلسل لگے ہوئے ہیں. ہماری شادیاں لے لیں, ہمارے فنکشنز آپ لے لیں, واہیات اسراف سے خالی نہیں ہیں. لاک ڈاؤن کا زمانہ تھا, ڈنڈے مسلط ہوئے تو ساری شادیاں دن میں ہوئی, نہ چاہتے ہوئے بھی دن میں ہوئی.
رشتے داریاں، خاندان سب ختم ہو گئے. آج خاندان بہت بڑا خاندان ہے صاحب، کیا کروں، مجبور ہوں، نہیں بلائے تو چلتا، بلانے پڑتا. لاک ڈاؤن میں کہاں گیا تھا خاندان؟ جب کنٹرول وہاں ہو سکتا تھا، سر پہ 4 ڈنڈے مسلط ہوئے تو سب کچھ ہوا. اللہ کا ڈنڈا مسلط ہوگا اس کی فکر ہمیں نہیں ہے. ہماری شادیاں شرعی غیر شرعی ہوتی ہیں، ہمارے معاملات غیر شرعی ہوتے ہیں. صبح نیند سے اٹھنے سے لے کر رات کے سونے تک کون سا لمحہ ہے جو اللہ کی فرمانبرداری میں میرا گزرتا ہے اور پھر میں مولا سے رحمت کی امید رکھوں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ آقا کو تڑپاتے ہوئے، ان کی روح کو تڑپاتے ہوئے ہمیں شرم نہیں آتی اور ہم آقا سے شفاعت کی امید رکھے بیٹھے ہیں. صبح نیند سے بیدار ہوئے تو فریش ہو کے سب سے پہلے رخ ہوتا ہے حجام کی دکان پر اور جا کر پہلے چہرہ بنانا. نام بھی رکھا ہم نے چہرہ بنانا. چہرہ تو داڑھی کے ساتھ ہو سکتا ہے، چہرہ بنانا یہ چہرہ بگاڑنا ہے، بنانا نہیں ہے، کیونکہ فطرت کے خلاف ہے. اللہ نے مرد کو داڑھی اگانا، بال نکلنا یہ فطرت ہے، نیچر ہے. اس کو چہرہ بنانا تھوڑی کہیں گے، تو چہرہ بگاڑ رہے ہیں ہم لوگ. شرم آتی ہے ہمیں. نوجوان بچہ رکھنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو اماں کہتی ہے چپ بیٹھ رہے، اولا ہو گیا کیا، ابھی تیری عمر کیا ہے. بچے کو سدھر گئے، امی بول رہے کیا کروں صاحب، میں رکھنا چاہ رہا ہوں لیکن امی نکو بول رہے. کیوں؟ دینداری نہیں ہے ہمارے اندر، احساس ختم ہو گیا ہم لوگوں کا، دینی شعور ہم لوگوں کا ختم ہو گیا. میرے بھائیوں، یہ جو سیرت کے جلسے اور جلوس کیے جا رہے ہیں اس کا بنیادی مقصد جلسے نہیں ہے، مقصد مذاکرہ ہے. کچھ دیر ہم بیٹھ کر آپس میں مذاکرہ کریں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم کیا کر رہے ہیں. یہ مقصد ہے جلسوں کا. ورنہ یہ آدھے گھنٹہ 1 گھنٹے کی تقریروں سے کیا ہونے والا ہے؟ یہ مذاکرہ ہے، ایک مشورہ ہے، ایک پلاننگ ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. کوئی بھی کام سے پہلے پلاننگ کے ساتھ کوئی کام ہو تو وہ کام سکسیس ہوتا ہے، کامیاب ہوتا ہے. یہ مقصد یہ کہ ان جلسوں کا یہ حضرات علماء کرام کو اللہ تعالیٰ ان کی صحت و عمر میں اضافہ فرمائے، یہ حضرات یہی مذاکرہ کرتے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، بس یہی مقصد ہے. ہم نے میلاد منایا، میلاد کا جشن منایا. کون مسلمان ہے جو میلاد سے خوش نہیں ہوتا؟ ایمان ہی مکمل نہیں. اللہ کے نبی کی پیدائش پر اگر کوئی خوش نہ ہو تو اس کا ایمان ہی مکمل نہیں. لیکن کیا ہم نے اس میلاد پہ غور کیا کہ ہم نے میلاد منایا، جشن میلاد منایا تو کیا اس طریقے سے منایا جو طریقہ نبی کا ہے، اس طریقے سے منایا جو صحابہ کا ہے، یا اس طریقے سے منایا جو نبی کی روح کو تڑپانے والا ہے؟ کیا نبی نے کبھی اس کی اجازت دی کہ مرد اور عورت ایک ساتھ مل کر آئے؟ لیکن جشن میلاد کے نام پہ آپ کی میری سب کی آنکھوں نے دیکھا حیدرآباد کے ماحول کے اندر. کیا نبی نے کبھی گانے اور بجانے کو اور جھرکنے کو اور جسم ہلانے کو اجازت دی؟ لیکن میوزیکل نعتوں میں اور میوزیکل قوالیوں پر نوجوانوں کو تھرکتے ہوئے ہم نے بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا. میلاد سے انکار نہیں ہے، میں مسلسل ہر پروگرام میں یہی بات کہہ رہا ہوں، میلاد سے انکار نہیں ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا. مروجہ طریقے سے اعتراض ہے. آپ اس طریقے سے میلاد منائیے جو صحابہ نے کیا، اس طریقے سے میلاد منائیے جو اولیاء نے کیا. ہماری رگوں میں اولیاء کا خون ہے، ہماری رگوں میں صحابہ کا خون ہے. اس طریقے سے منائیے جو ہمارے اسلاف نے، ہمارے آباء و اجداد نے کیا، اس طریقے پر کیجیے. وہ طریقہ جو اسلام دشمنوں کا ہے، وہ طریقہ جو میرے آقا کی روح کو تڑپانے والا ہے، میرے بھائیوں وہ طریقہ میلاد کا نہیں ہو سکتا. ایک مسلمان ہو کر اللہ کے نبی کے نام کو کاٹنا تصور نہیں. ایک دشمن نے ایک بات کہہ دی جس کو نالج نہیں ہے، جس کو علم نہیں ہے، جو آقا کی شخصیت سے واقف نہیں ہے، صرف دشمنی نکالنے کے واسطے اس نے الفاظ کہے تو ہمارا خون بھڑک گیا اور بھڑکنا چاہیے تھا. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟
ہماری غیرت کیا مر گئی؟ ہم نے اپنے ہاتھ سے کیک بنایا، کریم لگایا، اس پر گنبد خضرا بنایا، اس پر ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ لکھا، محمد الرسول اللہ لکھا، اور اپنے ہاتھ سے اللہ کے نبی کے نام پہ چھری چلائی، اپنے ہاتھ سے چھری چلائی اللہ کے نبی کے نام پہ۔ یہ غیرت ہے؟ غیرت کہاں مر گئی؟ ہاتھ کیوں شل نہیں ہوئے ایسوں کے؟ ہاتھ کیوں ختم نہیں ہو گئے ایسوں کے جنہوں نے اللہ کے نبی کے نام پہ کیک پہ ہاتھ کاٹنے کی کوشش کی؟ اس سے انکار نہیں، آپ جو چاہے کریں، اس طریقے پر کریں جو نبی نے کیا، اس طریقے پر کریں جو صحابہ نے کیا، اس طریقے پر کریں جو اولیاء نے کیا، سب کریں، لیکن ایسا طریقہ نہ ہو پھر ہم میں اور غیروں میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا، کوئی فرق باقی نہیں رہے گا۔ ان کے پاس تو کوئی مذہب ہی نہیں، کوئی مسلک ہی نہیں، ہم تو پابند ہیں شریعت کے، ہم تو پابند ہیں اس نبی کے لائے ہوئے دین کے، اپنی مرضی نہیں چل سکتی، ہاں ہم پابند ہیں۔ اسی لیے آقا نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، خدا کی قسم اس وقت تک وہ مؤمن نہیں ہو سکتا، اس وقت تک وہ مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات، اس کی مرضی میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے۔ حتی یکون ہوا تبعا لما جئت بہ، اس کی خواہش۔ شادی میں خواہش ہوتی، اماں بولتی میرے بچے کی شادی بار بار ہوتی کیا، لہذا ارمان نکالنا ہے میرے کو، میرے بچے کی شادی پہ میں ارمان اپنے تو کب نکالوں؟ ماں ارمان نکالنا چاہتی ہے، بھائی بہنیں ارمان نکالنا چاہتی ہے، خود نوشا اپنے ارمان نکالنا چاہتے ہیں، بار بار تھوڑی موقع ملتا صاحب۔ سب چیزیں چل رہی ہیں، واہیات قسم کے کام چل رہے ہیں۔ ہماری شادی بیاہ کو صرف ہم دیکھ لیں، 10 ساڑھے 10 11 بجے سے ہمارا کھانا شروع ہوتا ہے تو 2 3 بجے تک شادی کے فنکشن ہمارے چلتے ہیں۔ اتنا میلاد کا جشن ہم نے منایا، اور تو کیجئے مسجدیں کتنی آباد رہی۔ آج فجر کی نماز کا اندازہ کر لیں، ہماری مسجدوں میں فجر میں کتنے مصلی تھے۔ میرے بھائیو، جذبات سے کام نہیں چلتے، اسلام جذبات کا مذہب نہیں ہے۔ سٹیکرز لگائے، نوجوان چھوٹے چھوٹے بچوں کو میں نے دیکھا کلوں پر سٹیکر لگائے ہوئے ہیں، کیا جتلانا چاہتے ہیں سٹیکرز؟ کتنا بچے کو دیندار بنایا، وہ کبھی سوچا؟ اس بچے کو جس کے کلے پر آپ نے سٹیکر لگایا، اس بچے سے پوچھئے کہ اللہ کے نبی کے بیویوں کے کیا نام ہیں، پتہ چلے گا کتنا وہ عاشق رسول ہے۔ اس لیے حضرت قاری صدیق احمد صاحب بانوی رحمت اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات اپنے نعت کے اندر فرمایا، عشق نبی کا دعویٰ تو آسان بہت ہے ثاقب، میں عاشق رسول ہوں صاحب، عاشق رسول، میرے سے بڑا عاشق رسول کوئی نہیں۔ سر پہ ہری پٹی باندھ لیا، ہاتھ میں جھنڈا لے لیا، نکل پڑا۔ جھنڈا بھی کیسا، گاڑی پہ بھی جھنڈا لگایا۔ اس گنہگار آنکھ نے دیکھا، اپنی دیکھی ہوئی بات کہہ رہا ہوں، نوجوانوں کو میں نے دیکھا بائک پہ پیچھے جھنڈا لگائے ہوئے ہیں، جھنڈے پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ نوجوان بائک پر پاؤں اس انداز سے ڈالا کہ جھنڈے کے اوپر سے پاؤں جا کے گیا، بائک پہ بیٹھ رہا ہے، اللہ کے نبی کے نام پر پاؤں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے۔ ایسی واہیات قسم کے کام ہم کر رہے ہیں، اللہ یہ اپنے کرم سے ہمیں محفوظ فرما دے۔ پھر عذاب نہیں آئے گا، اللہ کی پکڑ نہیں ہوگی تو میرے بھائیوں کیا ہوگی؟ نبی کے تو نام قدر کر لیتے، ہم نبی کے نام کی عظمت تو کر لیتے۔ صحابہ کا مزاج کیا تھا؟ میں نے شروع میں بتلایا کہ آقا کے آنکھ میں آنکھ ڈال کر دیکھتے نہیں تھے صحابہ، اتنا عظمت، اتنا رعب، اتنا جلال تھا میرے آقا کا۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو آقا کی صحیح سیرت معلوم ہو؟ میں نے ایک پیغام دیا تھا اپنے جمعے کی مسجد میں کہ ربیع الاول کے مہینے میں مختصر سی ایک سیرت کی کتاب کا مطالعہ کیجیے، انگریزی میں، رومن میں، تیلگو، جس زبان پہ بھی آپ کو قدرت ہے، انٹرنیٹ پہ دستیاب ہے، اس کا ایک ہلکا سا مطالعہ کیجیے۔ اللہ کے نبی کے مختصر سے سیرت ہمیں سمجھ میں آئے گی۔
میرے بھائیوں، نوجوان نسل، ہمارے بچے عمروں کی اس عمر کو پہنچ رہے ہیں. میں آپ کو ایک فیلڈ ورک میں ہوں، میں میدان میں عمل میں ہوں، میں اپنے تجربات کی بنیاد پر آپ سے عرض کر رہا ہوں. بچے بالغ ہو رہے ہیں، بلوغت کی عمروں کو پہنچ رہے ہیں، لیکن ان کو غسل کے فرائض تک نہیں معلوم ہے. یہ اپنے تجربے کی بات کہہ رہا ہوں، میں کسی گاؤں کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، شہر حیدرآباد کی بات کہہ رہا ہوں، اپنے علاقے کی بات میں کہہ رہا ہوں. نوجوان بچے بلوغت کی عمروں کو 17-18 سال کی عمروں کو پہنچ گئے، غسل کے فرائض نہیں معلوم ہے ان کو. ان سے پوچھا گیا بابا غسل کب لیا جاتا، کیسے لیا جاتا؟ اتنا سب نہیں معلوم. صاحب شاور میں ٹھہر جاتا ہوں، شاور کے نیچے ٹھہر کے اٹھ جاتا ہوں، ختم. یہ الفاظ ہیں نوجوان بچے کے. 18 سال کی عمر کا ہے، سیکنڈ ایئر پڑھ چکا ہے. ایسے کئی ہیں. اسکولز کالج میں ہمارے بچے ایسے مصروف ہو گئے کہ دین کے نام کی کوئی شد بدھ نہیں ہے. اسکول کا ہم نے اچھے سے اچھا انتخاب کیا، بہت اچھی بات ہے، کیجیے، ضرورت ہے. میں تو کہتا ہوں کہ آج کے زمانے میں نوجوان مسلمانوں کو IPS ہونا ضروری ہے، مسلمانوں کو بہتر ماہر وکیل بننا ضروری ہے، ورنہ پھر اپنے ملک میں رہنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا اگر اس معاملے میں ہماری نمائندگی نہ ہو. آپ اپنے بچوں کو بہتر سے بہتر ایجوکیشن دیجیے، کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ بقول ہمارے پاس اکابر علماء کے یہ دنیاوی اور دینی تعلیم کی جو تقسیم ہے، ہمارے اکابر علماء اس کو بھی ناپسند کرتے ہیں. حضرت مولانا سجاد صاحب دامت برکاتہم نے ایک مجلس میں فرمایا کہ یہ جو دنیاوی تعلیم، دینی تعلیم کی تقسیم ذہنوں کے اندر آ گئی، میں اس کو بہت مخالف سمجھتا ہوں. نیت پر ہر چیز موقوف ہے. اگر آپ کی نیت آپ کے بچے کو ڈاکٹر بنانے کے ساتھ یہ ہے کہ میرا بچہ ڈاکٹر بن کر ملت کی خدمت کرے گا، اور ایک طرف دوسرا آدمی اپنے بچے کو اس لیے عالم بناتا ہے کہ یہ عالم بن کر لوگوں کے سامنے اپنی دھوس جمائے گا، تو خدا کی قسم وہ ڈاکٹر ہر اعتبار سے بہتر ہے، اور یہ عالم کل اللہ کے پاس اس کو لا محالہ اس کو حساب دینا پڑے گا. نیت پر ہر چیز موقوف ہے، ضرورت اس کی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ضرورت ہے آج کے معاشرے کے اندر وہ مکاتب کی ہے. مکاتب، مکتب کا مطلب کیا ہے؟ مکتب کا مطلب ہے مختلف محدود وقت کے اندر آپ کے بچے کو بیسک اور بنیادی تعلیم جہاں فراہم کی جائے اس کا نام مکتب ہے. گھنٹہ 1.5 گھنٹے کے اندر قرآن، عقائد، ضروری دینی معلومات، تجوید کے ساتھ کچھ صورتوں کا حفظ، جتنا ایک مسلمان کو جاننا ضروری ہے وہ علم جہاں دیا جاتا ہے اس کا نام مکتب ہے. اور آج کے زمانے میں ہمارے اکابر کا، ہمارے علماء کا، بزرگوں کا، بڑوں کا، سب کا یہی متفقہ مسئلہ ہے کہ اس زمانے میں جگہ جگہ، گلی گلی مکتب قائم کرنے کی ضرورت ہے. آگے ان فیوچر اپنے بچوں کے ایمان اور عقائد کو محفوظ رکھنے کا ذریعہ یہی مکتب ہے بس. ورنہ آپ روٹین دیکھیں ہمارے بچوں کی، ایک تجرباتی طور پر بس مختصر بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. صبح ہمارے بچوں کی ہوتی ہے 7:30 8 بجے، اسکول اگر ہے تو 8 ساڑھے 8 بجے، 8 بجے، 7:30، 8 ساڑھے 8، الگ الگ ٹائمنگ کے اعتبار سے اسکول ہے. تو ماں بھی اٹھ گئی، تھوڑا سا ناشتہ بنا دیا، ٹفن بنا دیا، بچہ ہمارا چٹی پہن کے، چھوٹا ہے یا بڑا ہو گیا تو پینٹ پہن کے چلا، بیگ لٹکایا، گاڑی آ گئی، آٹو آ گیا، اسکول پہنچا. صبح 8:30 9 بجے سے 4:30 تک اسکول میں ہے. کیا پڑھ رہا، کیا پڑھایا جا رہا ہمیں نہیں معلوم. نہیں، مصروف ہوں صاحب، بزنس ہے، کاروبار ہے، کیا کروں. ماں کو فرصت نہیں. کیوں؟ پہلے میں اچھا اسکول کا انتخاب کر لیا، ہزاروں کا ڈونیشن دے دیا، میرا بچہ ہائی فائی کلاس اسکول میں پڑھ رہا. صاحب کیا پڑھایا جا رہا وہاں نہیں معلوم، فرصت ہی نہیں ہے مجھے. میں صبح نکلتا ہوں تو شام کو گھر آتا ہوں. اسکول سے بچہ 4:30 5 بجے گھر آیا، تھکا ہارا، چھوٹا بچہ ہے، بچہ ہی
گھر میں کچھ دینی ماحول رہا تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں تو بچہ آیا، بیگ پھینکا، ریموٹ لیا، کارٹون لگایا، کارٹون دیکھتے بیٹھا بچہ، یا اگر تھوڑا سا متحرک ہے تو انہیں گراؤنڈ کو گیا، تھوڑا کھیلا پیلا، ختم ہوا۔ مغرب کی نماز ہو گئی تو دینی ماحول اگر گھر کے اندر ہے تو نماز کا ماحول ہے یا مسجد کو بھیجانے کا معمول ہے، ورنہ نماز کیا چیز ہے نہیں معلوم۔ مغرب ہو گئی، ہوم ورک کو لے بیٹھ گئے، یا ٹیوشن کو بھیجا دی، 8 بجے 9 بجے تک ٹیوشن میں یا ہوم ورک میں، اس کے بعد رات کا کھانا، پھر وہی کارٹون دیکھتے ہوئے، ڈرامے دیکھتے ہوئے، فلم دیکھتے ہوئے کھانا 9:30 10 10:30۔ اس کے بعد اب ماں بولتی سو جا بیٹے، صبح اسکول جانا ہے۔ کبھی یہ نہیں بیٹے سو جا، فجر کی نماز کو اٹھنا ہے، نہیں۔ آپ غور کر لیں، ہمارے گھروں کے اندر ہماری مائیں بچوں کو کیا بول کے سلاتی ہے، سو جا بیٹے صبح اسکول جانا ہے۔ دیکھ کبھی یہ نہیں بولا کہ سو جا بیٹے اللہ نماز کو جانا ہے، صبح فجر کو اٹھنا ہے، سو جا، نہیں۔ اسکول کے بہانے سے سلایا جاتا ہے، اور اگر کسی دن دعوت ہے، سبحان اللہ، بس 1 بجے 2 بجے ہماری رات ہوتی ہے، بچے گھروں کو آتے ہیں، اگلے دن اسکول تو گیا۔ صبح نیند سے اٹھنے تک رات کے سونے تک یہ روٹین ہے۔ اس پورے وقت میں آپ بتلائیے کہ ہمارے بچے کو دین کے واسطے ہم نے کون سا وقت نکالا؟ تھوڑا اگر ماحول رہا، کچھ شعور باقی رہا تو ایک آدھ مول صاحب کا انتظام کر دیا، اس درمیان عصر سے مغرب تک آدھے گھنٹے میں۔ میں کھری بات کہتا ہوں، میں اپنے شاگردوں سے بھی ایک بات کہتا ہوں، اپنے مجمع میں کہتا ہوں، یہ دور ٹیوشنز کا نہیں ہے۔ مول صاحب آئے، میں آپ کے سامنے بھی کہتا ہوں، میں بھی وہ فرد ہوں، حقیقت جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ مول صاحب آئے، آدھا گھنٹہ 20 منٹ 25 منٹ، کبھی تو موڈ رہا پڑھنے کا، بچہ پہلے تھک ہار کے آیا 4:30 5 بجے، ٹائم ہم نے رکھا قرآن کے واسطے وہی، کبھی اس کا موڈ رہتا کبھی نہیں رہتا، بیٹھا زبردستی کو، مول صاحب آئے تو فون میں واٹس ایپ فیس بک چیک کرتے رہے، انہیں پڑھتے رہا، 20 منٹ 25 منٹ کا ٹائم ہوا، مول صاحب گئے، ختم۔ شام میں بچے مول صاحب کیا پڑھا ہے بیٹا؟ نہ اتنی فرصت والد کو ہے نہ والدہ کو ہے۔ مہینے کو تنخواہ مول صاحب کو مل گئی، مول صاحب جیب میں ڈالے نکلے۔ یہ حقیقت ہے، یہ معاشرے کی حقیقت ہے، یہ بات میں اپنے شاگردوں سے بھی کہتا ہوں، یہ چیز چل رہی ہے۔ اگر ایسا ماحول رہا، کبھی ایسا ہوتا کہ ہمیں جانا ہے، مول صاحب آئے پڑھانا ہے، مول صاحب آج ذرا رہنے دیجیے نا، دعوت میں جانا ہے، بیچارہ مول صاحب آ کے چلے جاتے ہیں۔ یا کبھی ایگزام چل رہے ہیں، مول صاحب ذرا رہنے دیجیے، ایگزام چل رہے ہیں، ایک 8 دن چھٹی دے دیجیے۔ ایگزام کے واسطے قرآن کو چھوڑنے ہم تیار ہیں۔ اسپیشل کلاسز ہیں، قرآن مول صاحب اسپیشل کلاسز چل رہے ہیں، چھٹی۔ مول صاحب بولتے صاحب 500 روپے کا، کیا مول صاحب 500 بہت زیادہ ہے، تھوڑا خیال کیجیے، تبھی کیا ہے، ایک ہی بچہ ہے، تھوڑا خیال کر لیجیے، 300 لے لیجیے، وہاں بھی چکائیں گے ہم لوگ۔ اسکول میں فیس دیتے ہوئے وہاں کوئی خیال نہیں، وہاں اس نے کہا 10,000 روپے ڈونیشن، جی لیجیے، بس میرے بچے کو پڑھائیے، دین میرے پاس، دین کی یہ عظمت اور یہ قدر ہے، تو کیا آئے گا؟ یہ ہمارا روٹین ہے ہمارے بچوں کا۔ اب آپ سوچئے کہ اب ہم اپنے بچے کو اگر دیندار دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے بھائیوں کہاں سے دینداری آئے گی؟ ایسے ماحول میں اگر نوجوان نسلوں کو ایمان پر باقی رکھنے کا اگر کوئی ذریعہ ہے تو یہ مکتب ہے۔ مکتب میں ایسا نہیں ہوتا، مکتب میں اجتماعی تعلیم ہوتی ہے، 15 سے 17 18 بچوں کی ایک کلاس ہوتی ہے، سب کا ایک سبق ہوتا ہے، اس میں پابندی شرط ہوتی ہے، ڈسپلین کے ساتھ مکتب میں پڑھایا جاتا ہے۔ وہاں ہر بچے کا الگ الگ سبق، کو یاد ہوا کسی کو نہیں ہوا، نہیں، ہر ایک کا پورا سبق ہوتا ہے۔ ایسے ڈسپلین والے مکاتب کو قائم کرنے کی ضرورت ہے، جگہ جگہ ضرورت ہے۔ ہمارے حضرت والا حضرت مولانا شاہ محمد جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم کی زیر سرپرستی یہ وفاق المکاتب کے تحت یہ مکاتب کا ایک جال پھیلا ہوا ہے۔
اس کی ضرورت ہے. اس جیسے اور مکاتب حضرت ہی کے نہیں اور بھی مکاتب چل رہے ہیں, مکتب کی ضرورت ہے. بس میں یہ درخواست کر رہا ہوں اس سیرت کے حوالے سے. جلسہ تو آپ نے رکھا سیرت محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن اس کے ضمن میں اس وقت یہ جو حالات اور تلخ حقیقتیں ہیں میرے بھائیوں, میں نے بطور مذاکرے کے آپ کے سامنے رکھا. جگہ جگہ مکتب قائم کرنے کی ضرورت ہے. آپ کا محلہ مشیر آباد ماشاءاللہ حیدرآباد کے اندر ایک مسلمانوں کی نمائندگی کرتا ہے, مسلمانوں کی نمائندگی کرتا ہے, لیکن آپ ذرا سوچئے کہ آپ کے علاقے میں کتنے مکاتب ہیں, آپ کے بچے کتنے پڑھ رہے ہیں. اگر نہیں پڑھ رہے ہیں تو کل قیامت میں سوال ہونے والا ہے آپ لوگوں سے. میں ایک بات کمیٹی والوں سے بھی کہتا ہوں, میں تو جہاں جمعہ پڑھاتا ہوں وہاں اپنی مسجد کے کمیٹی والوں سے بھی کہتا ہوں, بار بار کہتا ہوں, یہاں بھی ایک درخواست کرتا ہوں, آپ کی مسجد کے تحت اگر مکتب قائم نہیں ہے تو مکتب کی فکر کیجئے. یہاں علماء ماشاءاللہ موجود ہیں, مفتیان کرام موجود ہیں, ان سے مشورہ کیجئے اور کیسے ایک مکتب کا منظم نظام آپ قائم کر سکتے ہیں وہ کیجئے, ورنہ کل قیامت کے دن اللہ کے پاس پوچھ ہونے والی ہے. کمیٹی والے یہ مت سمجھیں کہ آپ کا کام صرف مسجد میں جھومر لگانا, مسجد کا بلب صحیح کرنا, پنکھا خراب ہو گیا تو پنکھا صحیح کر دینا, اور جانماز خراب ہو گئی تو نئی قالین بچھا دینا, اتنا ہی کام کمیٹی والوں کا ہے. تو یہ غلط فہمی ہے, یہ غلط فہمی ہے. میں کہتا ہوں کمیٹی والے, مسجد کمیٹی صدر صاحب سے لے کے رکن تک غور کیجئے کہ اللہ نے اتنے مصلی ہیں, ان سب میں اللہ نے آپ کو کیوں انتخاب کیا؟ صدر آپ کو کیوں بنایا گیا؟ نائب صدر آپ کو کیوں بنایا گیا؟ خازن ٹریزر آپ کو کیوں بنایا گیا؟ اللہ نے جب اپنے گھر کی خدمت کے لیے آپ کو متعین کیا تو میرے بھائیوں کہ آپ کا فرض نہیں بنتا کہ آپ محلے کی فکر کریں. ہم نے مسجد کو صرف عبادت گاہ سمجھ لیا, نماز کے وقت مسجد کھلی, نماز ہو گئی, مسجد مقفل, ختم. اے نہیں, مسجد تو ہر ایکٹیویٹیز کی جگہ ہے, مسجد میں تو ہر کام ہونے چاہیے. حضور کے زمانے میں مسجد نبوی قید خانہ بھی تھی, قیدیوں کو وہی باندھا جاتا. حضور کے زمانے میں مسجد نبوی ہاسپٹل تھی. حضور کے زمانے میں مسجد نبوی چندہ ہوتا تھا, لوگوں کا رفاہی کام وہاں سے انجام دیے جاتے تھے. یہ ساری ذمہ داری کمیٹی والوں کی ہے. سروے کرنا چاہیے ہمارے اطراف کتنے لوگ ہیں, کتنے بیوہ ہیں, کتنے ملازم ہیں, کتنے کام کرنے والے ہیں, کتنے بچے ہیں, کتنے بچے پڑھ رہے ہیں, کتنے بچے نہیں پڑھ رہے ہیں. یہ ساری ذمہ داری کمیٹی والوں کی ہے. صرف اللہ کے گھر کی خدمت اس اعتبار سے کہ ہم پورا کر لیں, اس سے آپ کا فریضہ ادا نہیں ہوگا. اللہ کے پاس پوچھ ہوگی اس سلسلے کے اندر. یہ صرف بات میں آپ ہی سے نہیں کہہ رہا ہوں, یہاں کے میں ہر جگہ یہ بات کہتا ہوں. مکتب جہاں مکتب کی بات آتی ہے تو میں پوری کمیٹی والوں سے گزارش کرتا ہوں. یہ صرف آپ اتنا ہی نہیں ہے صرف آپ مسجد کی لائٹ اور فین اور چیزیں درست کر دیں, معاشرے کو سدھارنے کی فکر کیجیے, یہ اصل چیز ہے. بس سیرت کے حوالے سے یہی پیغام ہے. وقت کی نزاکت اور ضرورت کو ہمیں سمجھنا چاہیے, نزاکتوں اور تقاضوں کو سامنے رکھ کر ہمیں کام کرنا چاہیے, تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. ورنہ آگے چل کے اللہ نہ کرے ہماری نسلیں اور ہماری جنریشن کے اندر اگر بے دینی پیدا ہو جائے تو میرے بھائیوں حالات بڑے سنگین ہیں, بڑے خطرناک ہیں. ہم اپنی نسلوں کی ایمان کے عقائد کی فکر کریں, ان کو نبی کی سیرت سے سچے طور پر واقف کرائیں. اس کے لیے پہلے مجھے میرے گھرانے کو پکا دیندار بننا پڑے گا, اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. بس یہ کچھ ضروری باتیں جو اس وقت اللہ پاک نے دل میں ڈالی وہ اپنے مذاکرے کے طور پر اپنی اصلاح کے واسطے آپ کے سامنے عرض کی گئی. حق تعالیٰ اپنے کرم سے اس میں جو خیر ہو اس پہ ہم سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما, اور اس میں جو شر ہے اللہ ہم سب کو اس کے شرور سے محفوظ فرما دے. جزاک اللہ. یہ صاحب نے کہا ہے کہ اگر کمیٹی یہ کام نہیں کر سکتی ہے تو آپ کسی کو ذمہ داری دیں جو اس میدان میں کام کر رہے ہیں. میں تو آپ کا مہمان ہوں,
میں کیا ذمہ داری دے سکتا ہوں؟ یہ کام تو آپ ہی لوگوں کو کرنا ہے، کمیٹی والے کریں۔ جو میں نے گزارش کی، آپ کا ایک بھائی ہے، میں نے کوئی تنقیدی بات نہیں کی، جو ضرورتیں میں محسوس کر رہا ہوں، جگہ جگہ اس دینی مناسبت سے اسفار کا موقع ملتا ہے، جگہ جگہ جا کر بات کرتا ہوں، اس کے نتیجے میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ میں صرف حیدرآباد کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، مختلف اضلاع کی بات کہہ رہا ہوں، چھوٹے چھوٹے گاؤں پھرتا ہوں، تو یہ بے دینی کا ماحول دیکھ کے بعض مرتبہ کڑن ہوتی ہے، بہت فکریں ہوتی ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس کے لیے بہترین شکل یہ مکتب کی ہے، اس کے واسطے فکر کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ جیسے ہم اپنے کھانے پینے کی فکر کرتے ہیں، حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب تک ہم اپنے پیٹ کاٹ کاٹ کر، یعنی اپنی ضرورتوں کو مار مار کر، 3 وقت کے بجائے 2 وقت، 2 وقت کے بجائے 1 وقت کھا کر اپنی نسلوں کے ایمان مکاتب قائم نہیں کریں گے، یہ فرمایا کہ اگر اپنے پیٹ کاٹ کاٹ کر ہم یہ مکاتب قائم نہیں کریں گے تو کل آگے آنے والے دنوں میں اپنی نسلوں کو ایماندار رکھنا بھول جاؤ۔ حضرت مولانا نے بہت پہلے یہ بات فرمائی۔ آج کا دور تو کیا ہے، سب دیکھ رہے ہیں، اس لیے ضرورت ہے یہ مکتب قائم کرنے کی، بہت ضرورت ہے۔ میں شاید ہو سکتا کسی کو ترغیب ہو جائے میری بات سے، میں بارکس کا رہنے والا ہوں۔ بارکس والے کیسے ہوتے ہیں، عرب تھوڑا شاید جو جانتے ہیں سب سر پھرے ہوتے ہیں، ہم لوگ سمجھ میں آ گیا ٹھیک ہے، نہیں تو چلتے ہے، ہم لوگوں کا مزاج ہے، ہم عرب ہیں تو گرم خون ہوتا ہے۔ بارکس جیسی جگہ پر جہاں ان چیزوں کا کوئی تصور نہیں ہے، مکتب کیا ہے کبھی تصور نہیں ہے بارکس کے اندر، ایسا نہیں کہ تعلیم نہیں ہے، ہمارے پاس بارکس میں مسجدوں میں عربی بولتے ہیں اس کو، عربی تعلیم، تو ایسے ہی سلسلہ کو آیا پڑھ لیا میاں ختم۔ تو بڑی ہمت کر کے آپ کے علاقے میں یہی تھوڑا سا آگے رسول پورہ ہے، رسول پورے کے مکتب سے میں بہت متاثر ہوا۔ مجھے ایک مرتبہ ان لوگوں نے بلایا تھا پروگرام میں، تو رسول پورے کی گلیوں کو دیکھ کر میں بڑا متاثر ہوا کہ یا اللہ ایسا علاقہ، اور اس علاقے میں جب مکتب قائم ہوا تو اب 400 سے زائد بچے اس میں پڑھ رہے ہیں، اور اس کی کارگزاری میں آپ کو سنا رہا ہوں، شاید اس لیے تحریک پیدا ہو جائے۔ ہمارے حضرت والا حضرت شاہ صاحب دامت برکاتہم کو لوگوں نے وہاں بلایا مکتب کے قیام کے واسطے، تو بڑی محنتیں کر کے، ایسا طبقہ ہے کہ جو دن بھر محنت کرتا ہے، پتھر پوڑتا ہے، عورتیں کام کو جاتی ہیں اور مرد حضرات رات کو پی کے آ کے سوتے ہیں سب۔ تو نوجوان ساتھیوں کی فکروں کی وجہ سے، وہاں کے علاقے کے علماء کی فکروں سے حضرت کے سامنے بات آئی، حضرت نے وقت دیا، تو ان لوگوں نے بڑی محنت کر کے لوگوں کو جمع کیا، تو حضرت تشریف لائے تو 15 لوگ جمع ہوئے۔ تو حضرت شاہ صاحب کے ساتھ جو آئے تھے تو ان لوگوں کو بڑا غصہ آیا، حضرت کو زحمت دینے کی کیا ضرورت تھی، حضرت کی صحت کے اعتبار سے اتنے مجمع تھا تو کسی اور کو بلا لیتے حضرت، لیکن ہمارے حضرت کو اللہ بہت جزائے خیر دے، حضرت کا سایہ اللہ اس امت پہ باقی رکھے۔ حضرت نے اتنی بشاشت سے تقریر کی، پورے 50 منٹ بڑی بشاشت سے حضرت نے تقریر کی اور مکتب کی اہمیت دی، اور وہاں کے ذمہ داروں کا کہنا ہے مکتب شروع ہوا، یہ شوال کی بات ہے، شعبان میں پھر حضرت والا کو زحمت دی 1 سال کے مکتب کے قائم ہونے کے بعد، تو وہ شاید وہ اخلاص والی تقریر کا اثر تھا کہ جب لوگ آئے تو پوری نیچے کی مسجد مردوں سے، اوپر کی مسجد عورتوں سے بھر گئی، مکتب چلا، اور آج الحمدللہ 400 بچے مکتب میں پڑھ رہے ہیں، جس میں سے 70 بچے دارالاقامہ ہاسٹل قائم کر کے الحمدللہ 2 بیچ حافظوں کے نکل گئے ہے۔ ہمت کی ضرورت ہے، جب ایک آپ ہی کے قریب کا علاقہ اتنی محنت کر کے آگے بڑھ سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ ماشاءاللہ حلقہ مشیرآباد والے تو بڑے خوشحال لوگ ہوتے ہیں، اجتماعات میں بھی میں دیکھتا ہوں کھانے کی ذمہ داری عام طور پہ حلقہ مشیرآباد کی ہوتی، مجھے بھی خدمت کا موقع ملتا ہے اجتماعات میں تو دیکھتا ہوں ماشاءاللہ۔ تو جب اتنا سب کر سکتے ہیں اور بڑوں کی اکابر کی نگاہیں حلقہ مشیرآباد پہ ہے، تو یہ ایک بچوں کے ایمان کے نسلوں کی فکر کرنے میں مشیرآباد والے آگے کیوں نہیں ہو سکتے؟ ضرورت ہے۔ میں نے اپنے علاقے میں ہمت کر کے شروع کیا، یہ میرے ساتھ آئے ہیں میرے شاگرد ہیں مولانا احمد اللہ صاحب، یہی ذمہ دار ہیں میرے پاس مکتب کی،
الحمدللہ 7 بچے اور 1 استاد سے شروع ہوا مکتب. آج 2 سال کے وقفے میں 230 بچے ہیں. میرے پاس جگہ نہیں ہے رکھنے کی. بارکس جیسے علاقے میں کیا اللہ کے فضل و کرم ہے, کام چل رہا ہے اور ہمارے شاگرد کی محنت ہے. تو میرے بھائیوں ضرورت ہے تھوڑی. ماشاءاللہ آپ کے علاقے میں بھی علماء ہیں, مفتی معیز صاحب ہیں, میں ان سے واقف ہوں, بڑے محنت ہیں, میرے شاگرد بھی ہوتے ہیں, اشرف العلوم میں میرے ساتھ پڑھاتے بھی ہیں. ہمت ہے, کریے, کرنے کی ضرورت ہے. یہ کوئی ترغیب نہیں ہے, کوئی تشکیل نہیں ہے, بس دل کے جذبات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. اللہ کرے میری باتیں کچھ اثر انداز ہوں اور خدا کرے یہاں سے دین کی فضا عام ہو جائے. درود شریف پڑھ لیجیے. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام, تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اغفر لنا وارحمنا إذا صرنا إذا ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا ولوالدينا ولمشائخنا ولعلمائنا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. صل وسلم وبارك على النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.